ہمارے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح کی بوٹیاں دیکھیں، ہمیں تو کوئی پہچان نہیں، نہ سمجھ، ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے ایسے اگنور کر دیں. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ رہے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہے. ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دوا آپ کے لیے تجویز کرے گا. تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مثلاً آپ 10 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ 11ویں کے پاس نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، بہت آزما لی، ایسے ہی ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا وہ 11ویں کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کی. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو یہ حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی. تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو. ایک انسان جو کسی ایک شعبے کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ باقی سب کو بھی جانتا ہو. ہر شعبے کے لیے، ہر علم اور فن کے لیے اللہ نے مختلف لوگ پیدا کیے. جیسے شکلیں مختلف ہیں ایسے سوچیں مختلف ہیں، عقل کے درجے، حالات اور علم کے لیول مختلف ہیں. تو انسانوں کو بعض سے پیدا بھی کیا اور بعض کو بعض کا محتاج بھی بنایا، کیونکہ انسان ہے نا، بندہ ہے، اور بندے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی نے بندوں کے اندر محتاجی رکھی ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے کام لے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے سے کام لے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرے. اور پھر جب ایک بندے کے اندر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سامان رکھ دیا گیا تو قدرتی طور پر اس کو اس کا محتاج کیا گیا، اور یہ محتاجی پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ پیدا کر دے. اگر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں رکھ دیتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انسان کے تکبر کا عالم کیا ہو. ہر دور میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پر بھی. ہم نے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی مرضی کر سکیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی کی، ہمارے کنٹرول میں. یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے. لیکن انسان کے پاس جتنا چاہے مال، جتنا چاہے علم ہو، جتنا چاہے طاقت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے. محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات. بعض اوقات انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں. بہت نیچرل ہے. اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو. نہیں، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی کہ مایوس نہیں ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، اپنی رحمت سے جو چاہے کرے. تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپلیس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے بہتر اسے کاٹ پھینکو. نو، علاج کرو. لیکن ہم نے عام طور پر صبر نہیں ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جائے. انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے. اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے. اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو منتقل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی
کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے. تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کو پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. گویا شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا. تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے. یہ سب آ رہے تھے جیسے مارچ پاسٹ، وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، پورا ایریا اس سے بھرا ہوا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل، جن سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے. یہ ایسے ہی آپ کے بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے. اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی. لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں. کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی یعنی صحابہ یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو. کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو. آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے. یہ باتیں جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرواتے، آگ سے جو علاج ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پر عکاشہ بن محصن نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، بس ہو گیا جو.